بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے ان کا لقب ادریس علیہ السلام ہوا۔ علم نجوم ان کی معجزات سے ہیں۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور مذکور کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کا کہ وہ تھا سچا نبی۔ ہر روز پرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت کر کے بیٹھے تھے۔ اس میں ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوئی افطار کا وقت کا کھانا آپ کا جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا جنت میں پھر جاتا، اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم قدم پر رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہو رہے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں اور تیرے سبب سے میں شادی حاصل کروں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے تھے، ایک گیو کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند خوشے گیو کے لے کر ہم تم مل کر کھا لیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تم نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے ایک باغ میں جا پہنچے، وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے گانگی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم تھے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص بنی آدم سے نہیں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا واسطے خدا کے تو ظاہر کر کہ تو کون شخص ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج 3 دن سے تم میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ ملک الموت نے کہا کل جان قبض کرنا ہاتھ ہمارا ایسا ہے جیسے کہ وہ ہاتھ کے نیچے تمہاری روٹی دہری ہے۔ جس کی اجل آتی ہے اللہ کے حکم سے میں جان ہاتھ بڑھا کر اس قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا پیدا کروں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں کہ تلخی جان کندی کا ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف و عبرت مجھے زیادہ ہو اور عبادت خالق زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضائی الہی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ حکم الہی ہوا کہ جان ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ اس نے جان اس کی قبض کی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا، اور ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گودی میں لیا، اور دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی، تلخی جان کندی کی کیسی تھی؟ وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی کال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی جیسا کہ تیرے ساتھ میں نے احسان کیا ہے ایسا کسی سے نہیں کیا۔ اور ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی، مجھ کو دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اسی کے دروازے تک لے چل، تو اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہوتا ہے کہ عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبقے دوزخ کے دکھلائے۔ پھر وہ بولے اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر شادی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے در پہ لے گئے۔ پھر بولے اے بھائی، میں
تلخی جان کندی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ کو بھی دیکھا، جگر میرے مارے پیاس کے جل گیا، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پیوں۔ تب اس نے کہا کہ تو وہاں سے پھر آنے کا عہد کر۔ ادریس علیہ السلام نے عہد کیا کہ آؤں گا۔ تب بحکم الہی اپنے نالین کو درخت طوبا کے تلے چھوڑ کر بہشت کے اندر چلے گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی طوبا کے تلے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر تخت پر بیٹھے۔ ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کر۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب میں تو مزہ جان کندی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس میں، اور میں اس دوزخ میں پہنچ چکا ہوں۔ اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ پہنچی کہ وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے، یعنی جو بہشت میں گیا پھر نہ آئے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ جانب باری سے آواز آئی کہ اے اسرائیل علیہ السلام، تو ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ادریس علیہ السلام مزہ موت کا چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ بھال کر بہشت میں جا رہے۔ بس بہشت میں ادریس علیہ السلام تو جا رہے، ان کی فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ و زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس اللعین ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، تب سب درد تمہارے دل کا جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ اللعنہ نے ایسی ایک صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کچھ تفرقہ نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک 400 برس تک یہ حال جاری رہا اور کوئی آدمی اللہ کو نہ جانتا تھا، علم و عالم ان میں مفقود تھا۔ ان کے بعد خدا تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر کر کے بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دے۔